اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی اقسام۔ روزے کی 4 اقسام ہیں: واجب روزے، نمبر 2 حرام روزے، نمبر 3 مستحب روزے، نمبر 4 مکروہ روزے۔ واجب روزے: رمضان المبارک کے روزے واجب ہیں۔ 2 رمضان کے قضا روزے واجب ہیں۔ نمبر 3 اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ واجب ہے۔ نمبر 4 حج کے موقع پر قربانی کے بدلے کفارے کا روزہ۔ نمبر 5 منت، نظر، عہد اور قسم کے روزے۔ نمبر 6 کفارے کے روزے۔ نمبر 7 بڑے بیٹے پر والدین کے روزے۔ نمبر 8 کسی شخص کے وہ روزے جن کا معاوضہ لیا ہو۔ 9 قتل خطا کے روزے۔ تو حرام روزے: عید الفطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نیز جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان المبارک کی پہلی، تو اگر وہ اس دن پہلی رمضان المبارک کی نیت سے روزہ رکھے تو حرام ہے۔ عورت کے مستحب نفلی روزے رکھنے سے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہے، تو عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ خواہ شوہر کی حق تلفی نہ بھی ہو، اس کی اجازت کے بغیر مستحب نفلی روزہ نہ رکھے۔ اولاد کا مستحب روزہ: اگر ماں باپ کے لیے اذیت کا موجب ہو تو اولاد کے لیے مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر مستحب روزے رکھ لے اور دن کے دوران باپ اسے روزہ رکھنے سے منع کرے تو اگر بیٹے کا باپ کی بات نہ ماننا فطری شفقت کی وجہ سے اذیت کا موجب ہو تو بیٹے کو چاہیے کہ روزہ توڑ دے۔ کسی کے لیے اگر روزہ رکھنا ایسا مضر نہیں کہ جس کی پرواہ کی جائے تو اگرچہ طبیب کہے کہ مضمر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص یقین یا گمان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے تو اگرچہ طبیب اسے کہے کہ مضر ہے، ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر روزہ رکھے جب روزہ رکھنا واقعی مضر یا قصد قربت سے نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جس شخص کو اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں، اگر وہ روزہ رکھ لے اور مغرب کے بعد اسے پتہ چلے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر تھا کہ جس کی پرواہ کی جاتی تو احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ مستحب روزے: حرام اور مکروہ روزوں کے علاوہ سال کے تمام دنوں کے روزے رکھنا مستحب ہے، لیکن وہ روزے جو بعض ایام کی خصوصیت کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں: ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات، اور پہلا بدھ جو مہینے کی 10ویں تاریخ کے بعد آئے، اور اگر کوئی شخص یہ روزے نہ رکھے تو مستحب ہے کہ ان کی قضا کرے، اور اگر روزہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو مستحب ہے کہ ہر دن کے بدلے 1 مد طعام یا 6 سے 12 نخود سکہ دار چاندی فقیر کو دے۔ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے مستحب ہیں۔ رجب اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے یا ان 2 مہینوں میں جتنے روزے رکھ سکیں خواہ وہ 1 دن کے کیوں نہ ہوں۔ عید نوروز کا دن، شوال کی 4 سے 9ویں تاریخ تک، ذوالقعدہ کی 25ویں تاریخ، ذی الحج کی 1 تاریخ سے 9ویں تاریخ یوم عرفہ تک۔ لیکن اگر انسان روزے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری کی بنا پر یوم عرفہ کی دعائیں نہ پڑھ سکے تو اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ عید سعید غدیر کا دن، 18 ذی الحج، روز مباہلہ کا دن، 24 ذی الحج، محرم الحرام کی 1، 3 اور 7ویں تاریخ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، 17 ربیع الاول، جمادی الاول کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نیز عید بعثت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے دن، 27 رجب بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، اور جو شخص مستحب روزے رکھے اس کے لیے واجب نہیں کہ اسے اختتام تک پہنچائے، بلکہ اگر اس کا کوئی مومن بھائی اسے کھانے کی دعوت دے تو مستحب ہے کہ اس کی دعوت قبول کر لے اور دن میں ہی روزہ کھولے، خواہ ظہر کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ مکروہ روزے: نمبر 1 ذی الحج کے مہینے کی 9 تاریخ کا روزہ اس شخص کے لیے جو روزہ میں کمزوری کی وجہ سے
عرفہ کی دعائیں ادا نہ کر سکے۔ مہمان کا روزہ رکھنا جبکہ میزبان کی اجازت نہ ہو۔ ماں باپ کی اجازت کے بغیر بیٹے کا روزہ، لیکن اگر اس روزے سے ماں باپ کو اذیت پہنچے تو مکروہ کی بجائے مکروہ ہوگا۔ اس دن کا روزہ رکھنا جس دن کے بارے میں شک ہو کہ عرفہ کا دن ہے یا عید قربان کا دن۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، لیکن عاشورہ میں مستحب ہے کہ نماز عصر تک کھانے پینے سے پرہیز کرے، فاقہ کرے۔ روزہ اس طرح بجا لانا چاہیے کہ ہر چیز، ہر اعضاء کو روزہ ہو، صرف کھانا بند کرنے سے روزہ نہیں بن جاتا۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔